اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا یکن لہ، ہوگا اس کے لیے نصیب حصہ منہا، اس میں سے اس کے لیے حصہ ہوگا، ثواب ہوگا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا تو یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے ہوگا اس میں سے بوجھ، جو گناہ اس کو ملے گا وہ گناہ کا بوجھ اس کو بھی ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم کو دعا دی جائے، سلام کیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، دعائیہ کلمات کے ساتھ، سلام کے ساتھ، فَحَيُّوا، پس تم بھی اس کا جواب دو، اس دعا کو لوٹاؤ، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے طریقے کے ساتھ، ان سے اچھے الفاظ کے انتخاب کے ساتھ، او ردوها، یا کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ اس کو لوٹاؤ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہ اللہ ہی معبود ہے۔ لیجمعنکم، البتہ وہ ضرور بالضرور تم کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، اس قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی بھی شک نہیں، جس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اس دن تم سب کو جمع کرے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالی سے بات کرنے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 85، 86 اور 87، 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ نے ترجمہ سماعت فرمائے۔ ان آیات کے 3 درس پہلے گزر چکے ہیں، آج چوتھا درس ہے۔ سفارش کے متعلق اچھی اور بری سفارش تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے، اور یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جو آدمی کسی کے بارے میں اچھی سفارش کرتا ہے، جائز سفارش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے، برے کام کی ابتدا کرتا ہے اور برائی کی بنیاد رکھتا ہے، یا کسی نااہل کو غلط سفارش کر کے پوسٹ پر لگوا دیتا ہے، تو اس سے جو نقصان ہوگا قوم و ملت کا، یا جو گناہ ہوگا، اس بوجھ میں یہ بھی شریک ہوگا اللہ کے ہاں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو کسی پر قدرت ہے اور کسی پر نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور جائز سفارش پر جو احادیث مبارکہ تھیں ثواب کی، وہ بھی بیان ہوئیں، اور ناجائز سفارش پر جو عتاب اور سزا کی حدیثیں تھیں وہ بھی بیان ہوئیں۔ اسی طرح دوسرا موضوع تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو جو معاشرہ بد اخلاق تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے اس کو اخلاق کے اندر، بلکہ اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ تو انہی میں سے ایک چیز سلام ہے، کہ سلام مکارم اخلاق میں سے ہے۔ تو سلام کے متعلق بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی آدمی وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، سلام دعائیہ کلمات کے ساتھ سلام کہے، تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جس طرح سلام کہا ہے، اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ بڑھ کر سلام۔ اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، تو آپ نے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آگے سے الفاظ کے اضافے کے ساتھ، مزید دعاؤں کے ساتھ اس کو سلام کو۔ او ردوہا، یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو، السلام علیکم وعلیکم السلام، اتنا بھی کافی ہے، یہ تو کم از کم درجہ ہے۔ اور بہت سارے مسائل تھے سلام کے متعلق، وہ بھی بیان ہوئے کہ سلام کی تشہیر کرنی چاہیے، سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔
اور جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو، راستوں میں بیٹھو تو ان کا حق ادا کرو۔ اس میں فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، دعوت و تبلیغ کرو، لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاؤ، اور سلام کرو، سلام کا جواب دو۔ تو اور اسی طرح بہت سی احادیث گزری، اور ایک مسئلہ یہ بھی گزرا کہ سلام اور سلامتی اور برکات یہ مومن اور اسلام والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ کفار کو جب ملا جائے تو ان کو سلام نہ کیا جائے۔ اس کے متعلق جو مسائل تھے کہ اگر کوئی کافر سلام کرتا ہے تو اس کا جواب نہ دیا جائے یا اس کو وعلیکم کہہ دیا جائے۔ تو اسی طرح اگر کسی مجلس میں مومن اور کافر لوگ ملے جلے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان میں ایمان والوں کی نیت کر کے سلام کرنا چاہیے، فرشتوں کی نیت کر کے سلام کرنا چاہیے۔ یہاں تک تو پچھلے درسوں کا خلاصہ۔ اب آج کے درس میں آداب سلام، سلام کے ادب کیا ہیں، کن موقعوں پہ سلام کرنا چاہیے، کن موقعوں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام کن موقعوں پر جائز ہے، واجب ہے، ضروری ہے، کن موقعوں پر مکروہ ہے۔ تو یاد رہے کہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں، حالتیں ایمان والے کی وہ حالت ہوتی ہے، کافر کے لیے تو مطلق سلام جائز نہیں ہے، اس کو تو کرنا ہی نہیں ہے، نہ جواب دینا ہے، کیونکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں، دعا مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں۔ تو بعض حالتیں ایمان والے کی ایسی ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو اس حالت میں سلام کرنا اس کے لیے مکروہ ہے، دوسرے آدمی کے لیے سلام کرنا مکروہ ہے۔ مثلا کوئی آدمی بولو براز کی حالت میں ہے، پیشاب کر رہا ہے، واش روم کے اندر کھڑا ہے یا بیٹھنے لگا ہے یا واش روم کے اندر ہے یا داخل ہو رہا ہے یا نکل رہا ہے، جب تک باہر نہ نکل جائے، ٹھیک ہے، تو اس حالت میں، یہ حالت ایسی ہے بولو براز کی، تو اس میں سلام نہ کیا جائے، اس میں سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، اذان ہو رہی ہو تو اذان کی حالت میں بھی اور اذان دینے والے کو بھی، مؤذن کو، سلام نہ کیا جائے، تو اس حالت میں بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا عمل ہے، عظیم الشان عمل ہے، تو اس وقت سلام کی وجہ سے توجہ دوسری طرف ہو جائے گی اور اس عمل میں خلل پیدا ہو۔ اسی طرح نماز کھڑی ہو گئی تو نماز پڑھ رہے ہیں، اب پیچھے سے آنے والا اس حالت میں آ کے سلام نہ کرے، تو اس حالت میں سلام کرنا جائز۔ اور اسی طرح تلاوت کر رہا ہے ایک آدمی، تو تلاوت کرتے کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس حالت میں بھی سلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ تلاوت میں مشغول ہے، اس کے تلاوت میں خلل پیدا ہو جائے۔ یا اسی طرح علماء نے لکھا ہے کوئی اور علمی مشاغل ہے، مدرسے میں گیا، بچے پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے، اور اسی طرح اور کسی طرح کی ایسی مصروفیت ہے کہ جو علمی مشاغل کے اندر آتی ہے، تو اس دوران بھی سلام کرنا یہ مکروہ ہے، سلام نہ کیا جائے۔ تو یہ تو اچھی حالتیں ہیں تو جن میں سلام کرنا مکروہ ہے، کہ کیونکہ ان سے توجہ ختم ہو جائے گی، اور جس اعلیٰ اور عمدہ حالت میں آدمی موجود ہے نماز کے اندر تو اس کی توجہ خراب ہو جائے گی۔ اب نماز کھڑی ہے تو اسی طرح واش روم میں بیٹھ رہا ہے، وہ سوچے گا یار اس حالت میں ایسی گندگی کی جگہ میں کیا سلام کا جواب دوں، تو اس لیے اس کو مشکل میں ڈال دی۔ اور اسی طرح اگر علماء نے لکھا ہے کوئی معصیت اور گناہ کا کام ہو رہا ہو تو اس حالت میں سلام نہ کیا جائے۔ اس میں علماء نے کبوتر بازی لکھی ہے، پتنگ بازی، ٹھیک ہے، یہ، اور اسی طرح بٹیرے لڑا رہے ہیں، مرغے لڑا رہے ہیں، اور گانا گا رہا ہے، گانا بجا رہا ہے، گانا سن رہا ہے، کانوں میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، گانے سن رہا ہے، تو اس کو سلام نہ کیا جائے۔ شرابی کی شراب کی حالت میں، جب وہ نشے میں ہو اور شراب پی ہوئی ایک گناہ کی حالت ہے، تو گناہوں کی حالت میں بھی سلام نہ کیا۔ جب آدمی عین گناہ کے اندر مشغول ہو، تو چونکہ گانے سننے والا یہ گناہ کے اندر مشغول ہے، اس کو کیسے کہیں گے اللہ کی سلامتیاں ہو تم پر، السلام علیکم، اوپر سے اللہ کا غضب اس پہ نازل ہو رہا ہے اور آپ اس کو سلام کی دعا دے رہے ہیں۔ اور جو گناہ کے کام میں مشغول ہے وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنا ہوا ہے اور ہم اس کو سلامتیاں بھیج رہے ہیں، تو یہ حالت ملتی نہیں ہے سلام کے ساتھ۔ اس لیے معصیت اور گناہ کی کوئی حالت بھی ہو، جس حالت میں ہو، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث میں ہے کہ جب آدمی
زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس سے ایمان نکال لیتے ہیں، اور جب آدمی چوری کرتا ہے اس حالت میں اس سے ایمان نکل جاتا ہے، ہاں پھر چوری کر کے پیچھے ہٹتا ہے تو ایمان والا تھا تو اللہ تعالیٰ ایمان کو داخل کر دیتے ہیں، زنا کی حالت سے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کو، تو ان حالتوں میں گناہ کے حالت میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو بالکل اس کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے غضب کا، غصے کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی حالتوں میں بھی سلام کرنا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں، چند مقامات، چند حالتیں تھیں، اور آداب سلام کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے احادیث میں تعلیم بھی دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور اسی طرح جو سوار آدمی ہے، سوار وہ پیدل والے کو سلام کرے، اور چلنے والا جو ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ یہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، تاکہ لوگوں میں تکبر نہ پیدا ہو، کیونکہ جو گاڑی میں بیٹھا ہوگا، ایک آدمی پیدل چل رہا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو گاڑی کا تکبر پیدا ہو، اور وہ تکبر کی وجہ سے سلام، اس لیے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سوار آدمی پیدل آدمی کو سلام کرے، اور چلنے والا جو ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ تو یہ مختلف حالتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح کسی شخص کو یہ بھی لائق نہیں ہے کہ وہ دوسرے شخص کے سلام کا منتظر رہے، بلکہ ہر شخص کو سلام میں ابتدا کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک عادت تھی، حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے، اور حدیث میں بھی فرمایا کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تکبر نہیں پیدا کرتا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اگر بچوں پر ہوتا تو حضور خود پہلے بچوں کو سلام کرتے، تو ہمارے بڑے تو بچوں کو سلام نہیں کرتے، اس لیے پھر بچے بھی ان کو سلام نہیں کرتے۔ یعنی ایک طرف تو تربیت نہیں دی گئی ان کو سلام کرنے کی، تو دوسری طرف ہم سلام نہیں کرتے، چلو ہمارے سلام کرنے سے وہ سیکھ لیں گے۔ تو اس لیے حضور کی عادت مبارک تھی، حضور خود بچوں کے پاس سے گزرتے تو اس میں حضور سلام کرتے تھے۔ اسی طرح عورتوں کے پاس گزرے تو وہاں بھی سلام کرے، لیکن فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ عورتیں اپنی عزیز و اقارب ہوں، ان میں سے ہوں، یا عمر رسیدہ ہوں، انتہائی بوڑھی عورت ہو، اماں ہو، اس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان عورتوں کو اجنبی نوجوان جو ہے وہ سلام نہیں کر سکتا، فتنے کا باعث ہو سکتا ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی فرمایا حدیث مبارکہ میں، جب اپنے گھر جاؤ تو اپنے بیوی بچوں کو سلام کرو۔ بھئی آپ کے بچوں کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے رحمت کی، آپ ان کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر بچہ سکول کے لیے نکلے، مدرسے کے لیے نکلے، باہر نکلے، ان کی عادت ڈلواؤ کہ وہ آپ کو سلام کر کے جائیں۔ تو کہ السلام علیکم ابو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ جب گھر میں داخل ہوں تو آپ سب گھر والوں میں جو ہے وہ سلام کرو، یہ حضور کی عادت تھی۔ حضور گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کی اولاد میں، آپ کے بیوی میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دے گا، خیر ڈال دے گا۔ اور بلکہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک بھی تعلیم دی، اگر کسی خالی گھر میں جاؤ جہاں کوئی بھی نہیں رہتا تو وہاں بھی سلام کرو، اور اس طرح کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کو کم کی ضمیر سے تو نہیں کہہ سکتے، کم مخاطب کی ضمیر ہے، السلام علیکم یا السلام علیکہ، یعنی ایک ہو تو آپ پر کم، تو یہ مخاطب تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں السلام علینا ہم پر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتیاں ہوں۔ تو وہ وہاں اللہ کی دیگر مخلوق بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ فرشتے ہوتے ہیں، بعض دفعہ جنات ہوتے ہیں، تو وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے خالی گھروں میں بھی اگر جائیں تو وہاں بھی سلام کریں۔ تو یہ تمام باتیں احادیث مبارکہ میں آتی ہیں، فقہاء اکرام نے ان کی تشریح بیان فرما دی ہے، یہ مکارم اخلاق میں سے ہے، اخلاق کا حصہ ہے۔ اور سلام کی تکمیل کہاں ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ تمام التحیہ، یعنی سلام کی تکمیل مصافحے کے ساتھ ہے،
مسافہ کرنا، ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافہ کرنے والوں کے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی کوئی مسلمان مومن آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان مومن ہاتھ سے اس کو ملتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، مسافہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے تکمیل جو ہے، منہ سے سلام کیا جائے تو تکمیل اس کی مسافہ ہے، تو ساتھ مسافہ بھی کیا جائے۔ اور مسافہ کہتے ہیں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملانے کو، یہ مسنون عمل ہے۔ البتہ مسافہ کی تتمیم جو ہے، مسافہ کب مکمل ہوگا؟ یہ دونوں ہاتھوں سے ہو، ایک ہاتھ سے سلام نہیں، دونوں ہاتھوں سے۔ بعض لوگ دونوں ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہیں، ایک ہی ہاتھ آگے کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسافہ کی تکمیل دونوں ہاتھوں سے ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہے معانقہ، گلے ملنا، اس کی بھی اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض موقعوں پر اپنے صحابہ سے معانقہ بھی فرماتے تھے، گلے بھی ملتے تھے۔ یہ جو گلے ملنا ہے یہ انتہائی محبت اور الفت کی علامت ہے، بشرطے کہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اس لیے تین چیزیں ہو گئی، سلام، مسافہ اور معانقہ۔ سلام تو خالی لفظ ہیں جو زبان سے کہے جائیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں، ایک بندہ ہے وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اب سے ظاہر بات ہے ایک ہاتھ سے اس نے ریس لینی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ہاتھ چھوڑتا ہے تو موٹر سائیکل بند ہو جاتا ہے، تو اس کو خالی سلام کر دیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے۔ اب ہم آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر وہ سلام کرنے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کرتا ہے، اب وہ موٹر سائیکل بند ہو جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بازار سے کسی نے سر پہ کوئی سامان رکھا ہے یا اس کے دونوں ہاتھ پہ کوئی وزنی سامان ہے، اب وہ اگر ہم آگے ہاتھ بڑھائیں گے، سلام تو کر دیا السلام علیکم، لیکن مسافہ کریں گے تو وہ کیا ہوگا، اس بیچارے کو پہلے نیچے اترنا ہوگا یا اپنے وہ سامان نیچے رکھنے ہوں گے، دوبارہ پھر اٹھا کے اس کے اوپر رکھنا ہوگا، تو اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی کوئی حالت ہو تو خالی سلام کر لیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ زبان سے جواب دے گا۔ اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے تو اس کی تکمیل مسافے کے ساتھ ہے، پھر اس میں مسافہ کیا جائے، ہاتھ سے ملایا جائے دونوں ہاتھوں کو۔ اور اسی طرح کبھی جو ہے کوئی آدمی باہر سے آئے، کوئی مہمان آئے یا کوئی کافی عرصے کے بعد آئے تو اس کو اٹھ کے گلے ملنا، یہ بھی حضور سے ثابت ہے کہ مسافہ تو بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، سلام تو خالی منہ سے زبان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن معانقہ یہ گلے ملنا، یہ کم از کم بندے کو اٹھنا پڑتا ہے، اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، اٹھ کے اس کو گلے لگانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے معانقہ بھی کیا جائے کہ کوئی میزبان، کوئی مہمان آ جائے، کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی جو ہے والدین سے جا کے مل رہا ہو یا کوئی کسی دوست سے مل رہا ہو یا کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہو، تو اس کو بھی جو ہے یہ بھی حضور کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ سلام کے تمام ضروری مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں کہ جب تمہیں سلام کے ساتھ دعا دی جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور خلوص اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کہنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائے۔ تو اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ حساب کرنے والا ہے، یہاں حسیبہ کا لفظ ہے، آپ کو پتہ ہے جو بندہ حساب کرتا ہے پھر وہ چوانی دوانی بھی نہیں چھوڑتا، وہ ہر چیز کا حساب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے، اس نے ہر چیز کا پھر حساب لینا ہے، ہر چیز تمہاری نوٹ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس عمل کے بعد، سلام کو سکھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہم حساب بھی لینے والے ہیں، تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آگے آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو اسلام کی بنیاد ہے توحید، اس کا درس دیا۔ توحید اور تقوی اور یہ چند ایک صفات، چند مضمون ہیں، یہ قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر دوسری چوتھی پانچویں آیت کے بعد، ہر رکوع دو رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا، اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ اللہ لا الہ الا ہو، لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی منتیں نظریں ماننے کے لائق نہیں۔
اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات، الا ہو، صرف وہ اللہ ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یاد رکھیں۔ اگر اس میں رکھنا آ گیا، اس میں رکاوٹ آ گئی تو بندہ سیدھا شرک کی کھائی میں گر جائے گا، شرک کی کھائی میں۔ ریاکاری کو بھی حدیث میں شرک خفی کہا گیا ہے کہ ایک عمل جو نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ دکھلانا اللہ کو تھا کہ اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، دکھلا لوگوں کو رہا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں۔ تو یہ بھی شرک کے اندر، اس کو بھی شرک خفی کہا گیا ہے، شرک جلی نہیں ہے لیکن شرک خفی کے حکم میں۔ تو اس لیے توحید جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے اور ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی ذات ہمیشہ نظر میں رہنی چاہیے۔ اگر یہ بنیاد درست ہوگی تو تمام عبادات، تمام معاملات درست ہو جائیں۔ حج بھی صحیح ہے، زکوٰۃ بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے، سارے عمل صحیح ہیں۔ اگر بنیاد ہی غلط ہو گئی تو اس پر جو آپ تعمیر کریں گے عمارت، تو وہ عمارت خراب ہوگی، ختم ہوگی۔ نماز کی عمارت، ایک آدمی مشرک ہے، 100 حج کرے، اس کا کوئی حج قبول نہیں۔ حج عقیدہ توحید کے ساتھ کرے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ساری زندگی کی نمازیں، ساتھ اللہ کے غیر کو بھی شریک ٹھہرا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے تو رسول اللہ سے بھی مدد مانگنی جائز، حضرت علی سے بھی مدد مانگنی جائز، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں دستگیر، ہم آپ سے حاجتیں رکھتے ہیں، آپ ہماری حاجت پوری فرمائیں۔ تو کوئی آدمی اللہ کے نبی ہوں یا ولی ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کے لیے دعا تو کر سکتا ہے، وہ اللہ سے مانگ تو سکتا ہے، ان سے دعا کروانی چاہیے، ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے۔ تو باقی جو مانگنا ہے وہ اللہ کی ذات سے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، دعائیں بھی حضور مانگتے تھے صحابہ کے لیے، صحابہ آ کے حضور سے کہتے بھی تھے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، بارش نہیں ہو رہی دعا فرمائیں، فلاں مشکل ہے یا اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ تو جو مستجاب الدعوات ہو، جو اللہ والے لوگ ہوں، ان کی مجلس میں جا کے ان سے اللہ سے دعا کروانی چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے لیے اس مسئلے کو حل فرما دے۔ لیکن سکھایا کیا حضور نے صحابہ کو، اے میرے صحابہ، اگر جوتے کا تسمہ کمزور سے کمزور چیز ہے، کم قیمت چیز ہے، اگر تسمے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی ذات سے مانگ، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حاجتیں پورے کرنے والا نہیں ہے، کوئی مشکلیں جو ہے وہ آسان کرنے والا نہیں، حل کرنے والا نہیں۔ اس لیے توحید جو ہے یہ وہ بنیادی درس ہے۔ حضور نے حدیث میں کس طرح سمجھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقیدہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی مثال حضور نے 5 ارکان اسلام میں سے کس طرح دی کہ 5 ارکان اسلام جو ہیں وہ لازم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ۔ فرمایا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو 4 پائے ہیں خیمے کے۔ ایک خیمہ جب لگایا جاتا ہے تو اس کے 4 ڈنڈے سائڈ پہ لگائے جاتے ہیں، 4 بانس لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ خیمہ جب تک درمیانہ بانس نہ لگایا جائے وہ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو درمیان میں بانس ہے یہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکموں پہ چلو گے تو ساری زندگی کی کامیابی ہے۔ محمد الرسول اللہ، نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق عمل کرو گے، دونوں جہان کی کامیابی۔ اللہ کے حکم کے خلاف، نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے اگر زندگی گزارو گے تو ساری زندگی بیکار ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ وہ رسم تو ہو سکتی ہے، وہ ہمارا رواج تو ہو سکتا ہے، وہ ہمارا خود شروع کیا ہوا بدعت تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نبی کی سنت نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس بنیاد کو درست کیا گیا اور بار بار اللہ تعالیٰ نے موقع بموقع عقیدہ توحید کی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ذات کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہاں بھی فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لوگوں کوئی معبود نہیں۔ اور ساری عبادتیں، سارے جہاد، سارے سلام، ساری ملاقاتیں سب اسی بنیادی عقیدے کے تابع، یہی تمہارا نظریہ ہے، آئیڈیالوجی۔ اور جب اس پر یقین مکمل ہو جائے تو یاد رکھو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ قیامت کے دن پر یقین رکھو،
وہی محاسبہ ہوگا، وہ محاسبے کا دن ہوگا، الی یوم الدین، جزا کا دن، سزا کا دن، حساب کا دن۔ تو لہذا لوگوں اپنے بچاؤ کا سامان بھی کرو، ایسا نہ ہو وہاں تمہارے اعمال نامے میں کچھ بھی نہ نکلے، حج بھی بہت سارے کیے ہوں، سب کچھ کیے ہوں، اور وہاں محاسبے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر۔ اور وہ قیامت اور محاسبے کا دن ایسا ہے لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بہر صورت وہ آ کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں قرآن مجید میں واضح فرما دی۔ حاصل کلام کیا ہے؟ آخری جملہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ باتیں میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، کھول کھول کر واضح۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے سچا وہ اصدق القائلین، اور کہنے والوں میں سے سب سے سچا ہے، اس کے تمام احکام اور فرامین برحق ہیں، لہذا ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ بلا چوں چرا ان پر عمل پیرا ہو اور اس سلسلے میں کسی شک و شبہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بعد سفارش کا مسئلہ بیان فرمایا، پھر سلام کا مسئلہ، دعا کا مسئلہ تفصیل سے یہاں بیان فرمایا، مکارم اخلاق کی تربیت بھی اللہ نے فرمائی۔ اب آئندہ اگلی آیات سے پھر جہاد کا وہ سلسلہ چل رہا ہے جو گزشتہ رکوع سے بیان ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت کا پہلو بھی آگے آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ آگے کافی دور تک چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، اس کی اشاعت تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، مقروضوں کے قرض پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کبھی قبر، حشر، آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے، جو سنا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر ایک کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جہاں کسی مسلمان کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو یا اللہ پریشان ہو، جائز سفارش کرنے کا ثواب بھی ہمیں عطا فرمائیے، ناجائز سفارشوں سے محفوظ فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔